یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی 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 جی. بہت اہم بات کی ہے بھائی نے. یہ آغا خانی سے مسلمان ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام میں جتنے فرقے ہیں سارے ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور یہ ان کی شکایت نہیں, یہ بہت سے لوگوں غیر مسلم پہلے بھی شکایت کر چکے ہیں. ایک غیر مسلم نے تو مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, مختلف فرقے آ گئے. ایک نے کہا ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی, دوسرے نے کہا ہم بات کرتے ہیں, تیسرے نے ہم کہہ رہے ہیں ہم اتنے کنفیوز ہوئے کہ میں تو باقی رہ گیا, باقی سارے واپس کنورٹ ہو کے غیر مسلم بن گئے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تبلیغ میں وقت لگائیں اور کسی فرقے کی سننے کی کوشش نہ کریں. تبلیغی جماعت فرقہ واریت سے پاک ہو کے خالص اسلام کو فوکس کر رہی ہے. ادھر ادھر آپ گئے نا, قرآن و سنت کے نام پہ لوگ الو بنائیں گے اور اتنا کنفیوز, کیونکہ جو قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں نا ان کے بھی درجنوں فرقے ہیں. آپ کو لگے گا یہ ایک ہیں, لیکن جب آپ اس میں جاؤ گے پتہ چلے گا یہ ایک الگ جماعت ہے, یہ ایک الگ جماعت ہے, یہ ایک الگ جماعت ہے. اس کے اندر فرقیاں ہیں بہت ساری, فرقے در فرقے ہیں. تو دیکھو اسلام آج کا ہے یا پرانا ہے؟ پہلے سے آیا ہے نا. صدیوں سے جو اسلام جس کو ہم فالو کرتے آ رہے ہیں وہ صحیح ہے. آج جو پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے. تو صدیوں سے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا, فقہ حنفی کی شکل میں آیا ہے, کہیں فقہ شافی کی شکل میں آیا, اور یہ سب ایک دوسرے کو صحیح کہتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شافی آپ کو اپنی طرف کھینچے یا حنفی آپ کو شافی سے ہٹائے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چاروں کیا ہیں؟ یہ درست ہیں. ان چاروں کے علاوہ آپ کسی کے پاس جاؤ گے نا وہ کہے گا میں صحیح ہوں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اس لیے ان چار فقہ میں سے حنفی, مالکی, شافی, حنبلی جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی کیا سمجھیں؟ برحق سمجھیں. یہی آسان ہے. ان کے مفتی پوری دنیا میں مل جائیں گے آپ کو, باقی آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ فرد ہوگا, مسلک نہیں ہوگا, وہ ون مین شو ہوگا جو اپنی طرف بلا رہا ہوگا, لیبل اس نے لگایا ہوگا میں فرقہ واریت کی نفی کر رہا ہوں. پہلے جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ تو یہ کنفیوژن میں نہیں جاتے تھے. جہاں حنفیوں کی اکثریت تھی وہاں جو مسلمان ہوئے آٹومیٹکلی کیا بن گئے؟ حنفی. ملیشیا میں کوئی مسلمان ہوا تو خود بخود شافی بن گیا, اس پہ حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. سعودیہ میں کوئی مسلمان ہوا تو حنبلی بن گیا, اس پہ بھی حنفیوں کو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, شافعی فقہ بھی ٹھیک ہے, حنفی بھی ٹھیک ہے, مالکی بھی ٹھیک ہے اور حنبلی بھی. اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. ان کے علاوہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے نا ایسی نفرتیں پھیلائیں گے نا, وہ ایسی نفرتیں سب علماء کے خلاف کہ آپ کو لگے گا یہ چار آدمی ٹھیک ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو صدیوں سے جو فقہ کو اسلامی حکومت خلافت عثمانیہ چلی, فقہ حنفی تھا اس میں. آج سعودی عرب میں آفیشلی فقہ حنبلی ہے. تو لا جو محفوظ ہے نا اسلام, وہ انہی چاروں فقہ کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس لا ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو فالو کیسے کرو گے؟ 4-6 چیزیں تو ملیں گی, رفع الیدین, ٹانگے یا طلاق کا 2-4 مسئلے, اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ہے. باقی سارا ہماری کتابوں سے ہی لیا جاتا ہے. تو اس میں آسانی ہے. میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتاتا ہوں کہ چاروں فقہ کو ماننے والے جو مسلمان ہیں نا 99% ہیں, اور 1% وہ ہیں جو چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتے. اب آپ بتاؤ 1% ٹھیک ہے یا 99% ٹھیک ہے؟ اور ان 99 میں بڑے بڑے محدثین, فقہا, جنگی کمانڈر, محمود غزنوی, ٹیپو سلطان, سراج الدولہ, جتنے بڑے بڑے ہندوستان کی تاریخ میں گزرے ہیں. صلاح الدین ایوبی فقہ مالکیہ کو فالو کیا کرتا تھا. تو آپ کو جتنے کمانڈر ملیں گے سارے کسی نہ کسی فقہ. ابن حجر کو دیکھو, علامہ ابن حجر. آج کوئی اہل حدیث ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, جب بھی وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہے گا تو وہ ابن حجر کا محتاج ہوگا, جو 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. ابن حجر کو نکال دو گے نا آپ ڈکشنری سے, آپ حدیث میں گونگے بہرے بن جاؤ گے. علامہ ناصر البانی جو سلفی عالم تھے, ان کی 99% تحقیقات ابن حجر پر موقوف ہیں, اور علامہ ابن حجر کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ شافعی تھے, وہ فقہ شافعی کو فالو کرتے تھے. اب اگر آپ کہو گے شافعی فقہ کو میں نہیں مانتا تو اس کا مطلب ابن حجر کیا ہو گئے؟ غلط. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ریاض الصالحین ہے, پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے, یہ شرح المہذب جو فقہ شافعی کی سب سے طویل ترین کتاب ہے, اس کے مؤلف ہیں علامہ نووی. یہ بھی شافعی تھے. جتنے بڑے بڑے علامے آپ کو نظر آئیں گے وہ تو سارے یہی تھے. تو یہ سارے غلط. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے,
تو اس لیے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے چاہیے ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض نہ کرے. اب فالو کس کو کرے بھائی؟ جو جس ملک میں فقہ رائج ہے اس کو فالو کرے, اس میں آسانی ہے, کیونکہ اس میں اس کے مفتیان کرام ملیں گے, مسائل آپ کو بتا دیں گے. اور ان فقہا میں جو اختلاف ہے وہ بھی اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں, اتنی شدید نوعیت کا نہیں ہے. وہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں, یہ بھی 2 رکعت فرض کے قائل ہیں فجر میں, وہ بھی ظہر کی 4 رکعتیں, ان کی بھی 4, وہ بھی 5 نمازیں, ان کی بھی 5, وہ بھی رمضان کے روزے, وہ بھی زکوٰۃ. تو بیسک چیزیں تو سب کی کامن ہیں, تھوڑے تھوڑے جا کے اختلاف آئیں گے, وہ تو صحابہ میں بھی تھے. سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب میں 5 مہینے شیعہ ہو گیا تھا, شیعہ کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے بہکاوے میں آ کے. ہاں صحابہ کرام وغیرہ کی معاذ اللہ گستاخیاں بھی انہوں نے جی میرے سے کروائی اور ماتم وغیرہ بھی کرایا, تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بس توبہ کر لیں کافی ہے, ٹھیک ہے نا, توبہ کر لیں کافی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں یہ بات جب آپ گھوم پھر کے مختلف فرقوں کو ٹیسٹ کرو گے نا تو نتیجے میں ادھر ہی آؤ گے جو میں آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں اب یہ فقہ حنفی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اگر میں فقہ حنفی کی دعوت دے رہا ہوتا تو میں فقہ شافعی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ حنبلی کو غلط قرار دے رہا ہوتا, میں فقہ مالکی کو غلط قرار دے. میں کہتا ہوں جو 99% امت جس کو فالو کر رہی ہے, اور اب 99 ہو گئے, ورنہ پہلے تو 100% تھے, سوائے اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی ایک آدھ آدمی, تو پوری امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہو سکتی. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا اکثریت کو فالو کرو گے, اکثریت تو گمراہ ہوتی ہے. اہل اسلام کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی, خوب سمجھ لو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اتبعوا السواد الاعظم ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. اہل اسلام جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بھی وہ کیا ہے؟ اچھی. تو اتنی بڑی امت حرمین میں بھی, اور انڈونیشیا, ملیشیا, برما میں گیا ہوں, 100% لوگ حنفی ہیں برما میں, 100% لوگ, کیونکہ جب سے اسلام آیا فقہ حنفی کی شکل میں آیا. کیا یہ بعد میں تبلیغ کر کے لوگوں کو گن پوائنٹ پہ حنفی بنایا گیا ہے؟ بھائی وہ آیا ہی اسلام فقہ حنفی میں. بنگلہ دیش میں حنفی, پورے انڈیا میں حنفی, پاکستان میں حنفی, اور افغانستان میں اسلامی حکومتیں جب بھی آئی ہیں فقہ حنفی کی شکل میں آئی ہیں. ایران میں جو سنی ہیں زیادہ تر حنفی ہیں, آذربائیجان جو روس کی ریاستیں وہاں حنفی ہیں. پھر آپ جاؤ گے دوسرے نمبر پہ, یعنی 50% دنیا میں فقہ حنفی ہے. اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت کے علاوہ کو تو ہم پھر گمراہ مانتے ہیں نا, وہ تو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, ان میں 50% لوگ حنفی ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. پھر 30% لوگ شافعی ہیں. یہ میری تحقیق نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو, جن سے میں نے براہ راست سنا ہے. میری بھی یہی تحقیق ہے, لیکن میں اپنی تحقیق کے نام پہ پیش کروں گا تو لوگ کلپ بنائیں گے چورن بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لے رہا ہوں. 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, اور 17% لوگ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں, 2% لوگ فقہ حنبلی کو. باقی تھوڑے سے لوگ رہ گئے, وہ کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کر رہے, وہ ہر آدمی ایک اپنا فقہ ہے. اس سے مسئلہ پوچھو گے وہ کچھ اور بتائے گا. آپ دیکھو اکثر ٹی وی میں اہل حدیث کے 3-4 عالم اکٹھے نہیں آتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان سے اگر ڈیبیٹ کی جائے نا, ہر عالم کی اپنی رائے ہوگی, اور وہ اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہا ہوگا, اور وہ کہے گا یہی ہے قرآن و سنت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کسی حنفی عالم سے مسئلہ پوچھیں, پاکستان میں پوچھیں گے جواب سیم, آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب, طلاق کا پوچھ لیں مثال کے طور پر, کوئی طلاق دے کے آپ نے مسئلہ پوچھا, 1 طلاق دی کسی نے یا 2 طلاقیں دی, آپ یہاں پوچھیں گے جواب سیم, انڈیا میں جا کے پوچھیں گے جواب سیم, آذربائیجان میں پوچھیں گے جواب سیم. شام میں عربوں میں بہت سارے حنفی ہیں, عراق میں حنفی بہت ہے, عرب میں بھی بہت حنفی ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں نا, بیت اللہ کی چابیاں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت تک ان کے پاس چابی رہے گی, وہ بھی حنفی ہیں. تو میں فقہ حنفی کے فضائل نہیں سنا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حنفیوں کو گمراہ کہتے ہیں نا, اس کا مطلب وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. وہ پوری امتی کو, اتنی بڑی تعداد کو آپ گمراہ قرار دے رہے ہو, تو یہ کیسے غیر مسلم کیسے ہضم کرے گا؟ غیر مسلم کہے گا تمہارے اسلام کو 1% لوگوں نے فالو کیا, باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں, تو ہمیں کیا سکھاؤ گے اسلام؟ تو اتنی بڑی امت حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ بیسک مسائل کہیں سے بھی پوچھیں گے ایک ہی جواب ملے گا, ان کے علاوہ آپ پوچھیں گے ادھر کچھ اور ملے گا, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق کچھ اور ہوگی, اس کی قرآن حدیث کی تحقیق. صرف ایک رفع الیدین پر اتنا پوچھ لیں کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا نماز کا رکن ہے. میں اہل حدیث علماء کا بہت احترام کرتا ہوں, میں ان کو
اس معنی میں گمراہ نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. لیکن آپ پوچھ کے دیکھیں, ایک کے نزدیک سنت مؤکدہ, ایک کے نزدیک مستحب, ایک کے نزدیک واجب, ایک کے نزدیک نماز کا رکن. ایک اہل حدیث ہیں یہاں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہہ رہے ہیں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں نے کہا تو رفع الیدین کرنا فرض ہے. کہہ رہے ہیں جب نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو وہ نماز ایسے ہی پڑھنی پڑے گی تو ہوگی جیسے, اور نبی نے آپ نہیں کر رہے تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی تو میری کیسے ہوگی؟ وہ میرے پیچھے نماز کو حرام سمجھتے ہیں. میں نے کہا وہ دوسرے اہل حدیث ہیں, وہ تو پڑھ رہے ہیں میرے پیچھے نماز اور بڑا عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, بلکہ دوسرے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یار کیوں نماز نہیں پڑھتے تم, جماعت کی نماز کس بیس پہ چھوڑ رہے ہو؟ تو جتنے ملیں گے نا آپ کو, ہر ایک کی قرآن و حدیث کی تحقیق دوسرے سے کیا ہوگی. طلاق کا مسئلہ آپ پوچھ لیں, یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, دوسرا کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, ایک کہتے ہیں, ان کے حوالے میں دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زوجہ سے کو طلاق دی اور رجوع نہیں کیا اسی طہر میں, تو 3 دی ہوں یا 1 دی ہوں, ایک بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے نا. دوسری طلاق, سوری یہ نہیں, آپ نے بیوی کو 1 طلاق دی طہر میں, اگر آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا تو دوسری نہیں ہوگی. دوسری اگلے طہر میں بھی دو گے, اگلے مہینے بھی دو گے, وہ پھر بھی نہیں ہوگی. ایک کہتے ہیں حالت حیض میں دے دی تو ہو جائے گی, دوسرے کہتے ہیں حالت حیض میں دی تو نہیں ہوگی. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو جاتے بھی اس اہل حدیث کے پاس ہیں جو 3 کو 1 قرار دے کر اس کی مرضی کا فتویٰ دے. میں ایسے اہل حدیث کا بتاؤں کہ وہ والا 3 کو 3 کہتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اتنی رائے ہے نا کہ یہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. صحیح ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں, ہم اہل حدیثوں کو تو کچھ نہیں کہتے, ان کو جو سمجھ میں آئے اللہ ان سے پوچھ لے گا, وہ اگر اس پہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے, رشتہ داری بھی ان سے رکھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں اسلام خطرے میں نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے ان چاروں فقہ میں سے برات کا اعلان کر دیا نا, نکل گئے, تو بریکیں آپ کی پھر کیا ہیں, فیل ہیں. پھر بھاگتے جاؤ, پھر قرآن حدیث کے نام پہ اینڈ پھر غامدیت پہ جا کے ہوگا. غامدی صاحب کا قرآن حدیث بالکل ہی الگ اسٹائل کا ہے. وہ ایکچولی کر کے ہنس کے بہت میٹھے اسٹائل میں بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی دعویٰ کیا کرتے ہیں, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں مانتا کس کو ہوں, قرآن اور سنت کو مانتا ہوں. اب دیکھو غامدی صاحب کیا اسلام لے کر آ رہے ہیں, جس میں عدت ہی کا انکار کر دیا, جس میں پھر ایک اسلام, وہ ان کا بھی ایک مشہور صاحب ہیں, انہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو بہت یہ پھر آگے دلدل ہے جس میں پھنستے چلے جاؤ گے. تو جو ہم آپ کو اپنا مقلد نہیں بنا رہے, ہم آپ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں, ان کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں. تو اسی میں آپ کی خیر ہے, سمجھتے ہو. ورنہ جو یورپ میں غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے, خدا کی قسم پاگل ہو جاتا ہے وہ. میرے پاس فون آتے ہیں امریکہ سے, ہمارے رشتہ داروں نے بتایا یار یہاں بندہ مسلمان ہوتا ہے, کہہ رہے یار کون سے اسلام کو فالو کروں میں, ادھر کھینچ رہا ہے وہ. پہلے یہ ٹینشن نہیں تھی, پہلے تھا بھائی چاروں فقہ برحق ہیں, آپ جس کنٹری میں جس فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے غیر مسلم آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتا تھا. ٹھیک ہے بھائی یہاں سب حنفی ہیں تو ٹھیک ہے, میں بھی اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں. پہلے مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے, ایک انگریز آیا یو کے میں, مسلمان ہوا, ہمارے مدرسے میں آیا. اچھا اس نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے تھے, تو مجھے نہیں پتا تھا, میں نے کہا شاید ان کو طریقہ نہیں آتا. تو میں نے اس انگریز کو نماز کے بعد سمجھایا کہ ہاتھ ایسے باندھتے. اس نے کہا آئی فالو شافعی, میں فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا ٹھیک ہے یار امام شافعی بھی کیا ہیں, ختم ہو گئی نا بات. میں کہتا نہیں, ایکچولی وہ جو حدیث جس میں سینے پہ ہاتھ باندھنا آتا ہے نا, وہ سند کے لحاظ سے کیا ہے, ضعیف ہے. وہ جواب میں کہتا وہ تو صحیح ہے, ابن خزیمہ کی حدیث ہے. میں کہتا ابن خزیمہ سے تسامح ہوا ہے اس کو صحیح قرار دینے میں, دلائل ہمارے پاس بھی ہیں, ہم کوئی گونگے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پھر اس کی کیا دلیل ہے, میں کہتا ہوں حضرت علی کا ایک اثر ہے. وہ کہتا ہے یہ مرسل ہے, میں کہتا ہوں مرسل بھی حجت ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ پاگل ہو جاتا, بولتا ہے ایک ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو کے دے رہا, آگے میں کیسے بڑھوں گا. پھر آگے رفع الیدین پر آتا, وہ کہتا بخاری مسلم کی حدیث ہے رفع الیدین کیا ہے. میں کہتا نبی کا آخری عمل رفع الیدین ترک کرنے کا تھا. وہ کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے, میں اس کی دلیل دیتا کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے, میں کہتا المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے المدونۃ الکبریٰ من گھڑت کتاب ہے. میں کہتا کیا دلیل ہے من گھڑت ہے. پھر ہم اس کو
باگھڑت ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں. وہ پھر میں کہتا ہے اہل کوفہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہ رفع الیدین, پھر امام ترمذی کا قول پیش کرتا کہ امام ترمذی کہتے ہیں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو یہ سب علامتیں کیا, ایک بحث ہوتی 6 مہینے گزر جاتے, اس کا باپ بھی رفع الیدین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. پھر آگے وہ مغرب کی نماز میں امام کی جو فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے, بخاری میں لکھا ہے, وہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہوا ہے نا, اس کی بدقسمتی تھی, بیچارہ مسلمان ہو گیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہی بھائی تو فاتحہ کیوں پڑھ رہے امام کے پیچھے؟ وہ کہتا ہے یار حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں کہتا صحیح مسلم میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی بھی نہیں ہوتی. تو آپ قرات بھی کرو. وہ قرات شروع کر دیتا, پھر اہل حدیث پکڑ لیتے اس کو. وہ پھڈے میں ایسا جاتا, وہ کہتا یہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو, میں پہلے ہی ٹھیک تھا. کتنا آسان کر دیا اس نے کہ میں کس کو فالو کرتا ہوں, فقہ شافعی کو, امام شافعی کی تحقیق کو فالو کرتا ہوں. بات ختم. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار وہ بھی کیا ہے, صحیح, ختم ہو گئی نا بات. باقی وہ ہمارے ساتھ رہا, اتنی لمبی نمازیں پڑھتا تھا, نہ ہم نے کبھی چھیڑا نہ اس نے ہمیں کبھی چھیڑا. اس کو پتہ تھا حنفی بھی ٹھیک ہوتے ہیں, شافعی بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں حنبلی علماء بہت آیا کرتے تھے پہلے مدرسے میں. ایک دن کسی حنبلی سعودی عرب سے آئے, انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. ہمارے حضرت نے کہا آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں. انہوں نے کہا ہم حنفیوں کے احترام میں رفع الیدین چھوڑا ہوا ہے ہم نے. حضرت نے کہا آپ ہمارے مدرسے میں کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا, یہاں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا. جب آپ کی رائے ہے تو آپ کر لیں. صدیوں سے مسلمان اس ٹریک پہ چلتے آ رہے ہیں, اس لیے ان میں محبت تھی. اب اہل حدیث میں صبر کی بات نہیں کر رہا. بہت سو نے کیا کیا ہے, رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ اندھا مقلد ہے, امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اندھا مقلد ہے, 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں قرآن حدیث کا, حالانکہ پھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں قرآن. مجھ سے جی ٹی وی میں انٹرویو لیا, وہ انہوں نے حذف ہی کر دیا. پھر مجھ سے وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں فقہ حنفی میں, اور اہل حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں جو بتاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں 3 ہوتی ہیں, اس لیے امام حنیفہ کی نظر میں بھی 3 کتنی ہوتی ہیں. اور میں نے کہا یہ تمام صحابہ کا مذہب ہے یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 3. یہ اہل حدیث یہ امام حنیفہ کا نہیں ہے. سارے صحابہ یہی کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, اس لیے امام حنیفہ نے کہا کہ 3 ہوتی ہیں. صحابہ نے پہلے یہ قول کیا, اس وجہ سے ابو حنیفہ نے کیا ہے, اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ نے پہلے قول کیا تو ہم نے صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیا. وہ تو کتنی مس گائیڈنس ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی یہ قرآن حدیث کے نام پہ نا امت کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے, تماشا بن رہا ہے, اپنی چورن بیچنا مقصد ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ ہی نکل رہا ہے امت ایک فرقواریت کی آگ میں جل رہی ہے. تو غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. صحیح بات. اب کل پرسوں جو ہندو عورت مسلمان ہوئی ہے, اس کو ایک حنفی بندہ لے کر آیا نا, تو وہ آٹومیٹیکلی حنفی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اسی طریقے سے نماز پڑھے گی, کوئی بھی اس کو نہیں چھیڑے گا. اگر وہ شافعی فقہ کو فالو کر رہی ہوتی, فار ایگزامپل وہ سعودیہ میں مسلمان ہوتی, مجھے پتہ چلتا اور وہ رفع الیدین کر رہی ہوتی تو میں چھیڑتا اس کو, میں بھی کہتا ٹھیک ہے یار ایسے بھی ٹھیک ہے. یہاں وہ اب وہ ظاہر ہے ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی ہے, وہ اسی طرح سے. اب اگر اس کو کوئی چھیڑے گا نا کہ تو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی, تو فاتحہ کیوں نہیں پڑھ رہی, تو عورتوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہی ہے, مردوں کی طرح, تو چھیڑنے والا بے غیرت ہے 1 نمبر کا. سمجھ رہے ہو, چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کا لیبل لگائے, وہ چورن بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ, وہ بے شرم آدمی ہے. وہ ایک عورت کو کنفیوز کر رہا ہے, وہ بھائی پڑھنے دو اس کو, سجدہ کرنے دو, رکوع کرنے دو, نماز پڑھنے دو, جیسے پڑھ رہی ہے پڑھنے دو, چھوڑو, اس بحث میں نہیں ڈالو اس کو. یا تو آپ فتویٰ دو کہ یہ حنفی جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے. اچھا دیکھو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ مسلم ہو سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا نا, تو کافر ہے, مرتد ہے. تو آپ کیوں پھر اس کو کافر مرتد نہیں مان رہے؟ تو خام میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مسلم بھی ہیں, میں کسی کو کافر نہیں کہتا, اور پھر سارے کام کافر والے لگا رہے ہو. تو ان لوگوں کے کہیں بھی پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائی صدیوں سے ایک لا مرتب ہو چکا ہے فقہ کی شکل میں. میں پشاور گیا, میں نے پٹھانوں سے خطاب کیا وہاں پہ, میں نے کہا دیکھو پشاور میں آج اسلام نہیں آیا, پشاور میں 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا, جو اسلام آیا تھا وہی ٹھیک ہے. اب جو نئے فرقے آ رہے ہیں وہ اسلام وہ والا اسلام نہیں ہے جو آیا تھا, وہ والا اسلام نہیں ہے. تو
اس پہ ایک نے بیان کیا کہ ہم تو بہت پرانے، امام احمد بن حنبل نے ہمارے بارے میں یہ کہا. وہ بھائی وہ آپ کے بارے میں نہیں کہا، وہ کسی اور کے بارے میں کہا. آپ تو تھے ہی نہیں، آپ تو 150-200 سال پہلے آپ کا وجود ہی نہیں تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت المسلمین سے آپ جب پوچھتے ہیں نا کہ آپ تو 1975 میں وجود میں آئے ہو، کہتے ہیں جماعت المسلمین تو بخاری میں بھی ہے مسلمین کا تذکرہ. اب ہے وہ یہ والی جماعت المسلمین نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض فرقے اپنا نام دکھاتے ہیں حدیث میں، وہ یہ والا فرقہ تھوڑی ہے، وہ تو اس سے تو کوئی اور مراد ہے. تو یہ سب لفاظی ہے، اس لیے جو چلتا ہے نا چلا آ رہا ہے صدیوں سے. ہاں حنفیوں میں بدعتی بھی ہوتے ہیں اور توحیدی بھی ہوتے ہیں. بدعتیوں کو فالو بولو نا مت کرو. اب یہ نہیں کہ جو بھی حنفی جو بھی پھینک دے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دے وہ آپ نے ماننا ہے. حنفیوں میں بڑے بڑے بدعتی ہیں، قبروں پہ مستنڈے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ناجزہ کے نام پہ، اور بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں بتاؤں گا وہ سمجھ جائیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بدعتی کو فالو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ جو توحید پرست. تو بدعتوں سے آپ کو بچاؤ. باقی فروعی اختلافی مسائل میں تو ایک فقہ کو فالو کرنا مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ اسلام پہ چل نہیں سکتے. جو چلے ہیں وہ چل نہیں رہے ہیں، وہ امت کو کنفیوز کر رہے ہیں، امت کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. آپ کچھ دن ساتھ رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اس سے میری ٹینشن ختم نہیں ہو رہی، میری الجھن بڑھ رہی ہے اس سے.